ضیاء الرحمن صدیقی۔ آج گفتگو کا موضوع ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ سودا کی پیدائش 1712 کو ہوئی اور 1781 کو وفات پائی۔ مرزا محمد رفیع سودا کے والد کا نام محمد شفیع تھا۔ سودا شاہ حاتم کے شاگرد تھے۔ ان کی غزل میں پرانے دور کا بہترین رنگ پایا جاتا ہے، گویا دور قدیم کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ غزل کے علاوہ قصیدہ اور مرثی میں بھی سودا کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ میر تقی میر اور میر درد کے ہم عصر تھے۔ سودا میر کا شاعری میں خوب مقابلہ رہتا تھا اور اپنے اپنے رنگ میں دونوں کامیاب شاعر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ میر کے کلام میں آہا یعنی رنج و غم ہے، تو سودا کے کلام میں واہ یعنی عیش و نشاط ہے۔ میر کا لہجہ غمناک ہے تو سودا کی غزل میں کیف و سرور اور نشاط کی کیفیت ہے۔ جب دلی کے حالات بہت بگڑ گئے تو سودا نے فرخ آباد کا رخ کیا اور پھر وہیں سے فیض آباد چلے گئے۔ نواب آصف الدولہ نے فیض آباد کے بجائے لکھنؤ میں جب دربار سجایا تو سودا بھی ان کے ساتھ لکھنؤ گئے۔ آصف الدولہ نے انہیں ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ ان کے چند اشعار نمونے کے طور پر سنیے۔ اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے لیکن، جب چشم کھلی گل کی تو موسم ہے فضا کا۔ دکھلائیے لے جا کے تجھے مصر کا بازار، لیکن کوئی خواہاں نہیں وہاں جنس گراں کا۔ کعبہ اگرچہ ٹوٹا تو کیا جائے غم ہے شیخ، کچھ قصد دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا۔ مشہور شعر ہے سودا کا کہ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، جام شمشاد کا ذکر ہے یہاں۔ نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو ایک قطرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ واہ! گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانے وگرنہ، کافی ہے تسلی کو میرے ایک نثر بھی۔ اردو شاعری میں سودا ایک بلند پایہ مقام رکھتے ہیں۔ صنف قصیدہ میں سودا کا مقام و مرتبہ بہت اہم ہے۔